حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ بڑا اہم سوال ہے کہ گزشتہ دنوں آزاد کشمیر کے اندر حکومت کا اور عوام کا آمنے سامنے ہونا۔ اچھا بھائی، بات کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لینا۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر۔ اب ہم جو علماء ہیں، ہماری روزی روٹی جن مسائل کے ساتھ جڑ جاتی ہے، ہم پوری توجہ اسی پر رکھتے ہیں اور انہی مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ قوم کی تربیت نہ حاکم وقت کرنا چاہتا ہے، نہ علماء کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے حکمران ہوں گے جن کی شکلیں انسانی اور دل شیطانی۔ لا یستنون بسنتی، میری سنت کو اختیار نہیں کریں گے، ولا یہتدون بہدی، اور میری سیرت سے رہنمائی بھی نہیں لیں گے۔ اب ہمارے جو حکمران ہیں وہ اسی طرح کے ہیں۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور غیر مسلم جنگجو حربی طاقتوں کے زیر اثر ہماری یہ حکومتیں اور حکمران ہیں۔ لیکن گئے گزرے ظالم اور سفاک جو حکمران ہیں، ہم ان کے خلاف بھی خروج کرنے کے، ان کی حکومتیں گرانے کے، ان کے خلاف اسلحہ اٹھانے کے حق میں نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ اب جو عوامی مطالبات ہیں، عوامی مطالبات کے لیے فورم ہیں، اسمبلیاں، اور اسمبلیوں کے اندر بندے ہی ایسے جاتے ہیں کہ جو اپنی سیاسی پارٹیوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، ظلم کریں تو یہ پردہ ڈالیں، ظلم کریں تو یہ اس کو عدل قرار دیں، اور اپنے سیاسی لیڈروں کی ایسی ایسی تعریف کریں کہ جو تعریف صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہے۔ ایک انتہائی احمق و بے وقوف شخص نے ہماری اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے جتنی جلدی یہ ریلیف دیتا ہے، اتنی جلدی تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو ریلیف نہیں دیتا۔ یہ جہالت ہے ان لوگوں کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے حکمران آئیں گے جو ماریں گے، ظلم کریں گے، جو مال جبری طور پر چھینیں گے، اور یہی کچھ پنجاب، دیگر صوبوں میں، اور یہی کچھ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی ہمیں کیا حکم ہے، ہماری کیا رہنمائی ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرنا، حتیٰ کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ حوض کوثر پر ہو۔ آپ حاکم وقت سے ٹکر لیں گے تو وہ اقتدار کے نشے کے اندر آپ کے اوپر قوت کا استعمال کرے گا، جس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا، ہلاکتیں ہوں گی۔ تو آپ میڈیا پر ایسی چیزیں ڈال دیں، اسمبلی کے فورم پہ ایسی چیزیں کہیں، سنوائی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں ورلڈ بینک قرضے دیتا ہے، اور جو قرضے لینے والے ہیں حکومتی اراکین ہیں، افسر شاہی ہیں، بیوروکریسی ہے، بجٹ کے اندر ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان کی تنخواہوں میں 100، 500، 1000% تک اضافہ ہے، اور بجٹ کے اندر دل کی دوائیوں پر ٹیکس کی چھوٹ نہیں ہے، جان بچانے والی دوائیوں پر ٹیکس کی چھوٹ نہیں ہے، بنیادی غذا جو ہے اس پر ٹیکس کی چھوٹ نہیں ہے۔ اب دو باتیں، قتل بڑی خطرناک چیز ہے،
مقتول کا وارث جو حقیقی وارث ہے اللہ ہوتا ہے. قتل جو ہے نا بڑی بڑی طاقتور قوتوں کو، حکمرانوں کو، فرعون، نمرود، شداد، حامان، بڑے بڑے جو قوتوں والے ہیں، حتیٰ کہ ہٹلر جیسے، حجاج بن یوسف جیسے، قتل جو ہے یہ بہا کے لے جاتا ہے. یہی وجہ ہے خیر القرون کے اندر جو حکمران تھے وہ خارجیوں کو جیل میں ڈال دیتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے کہ ان کو جیل کے اندر ہی سمجھ آ جائے. مارنے کی بجائے قتل جو ہے یہ فساد فی الارض ہے. تو ہمارے حکمران جو ہیں اپنے اقتدار کے لیے بھی قتل کی پرواہ نہیں کرتے. یہ قتل جو ہے یہ تمہیں بہا کے لے جائے گا، اللہ سے ڈر جاؤ. اور دوسری جو بات ہے بد دعائیں، روئے زمین پر جتنی بد دعائیں اس وقت مسلمان حکمران سمیٹ رہے ہیں اس کی بھی مثال نہیں ملتی. اور رہی بات معیشت کی، ہمارے ہاں ایک مشہور مثال ہے، خود ہی کہتے ہیں جیفا جیفا، مردار 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 مردار، اور خود ہی کرتے ہیں اس کا وظیفہ. ہر اپوزیشن جو ہے وہ کہتے ہیں جی پٹرول بم، چور، مہنگائی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، سبزیاں مہنگی، دالیں مہنگی، پٹرول مہنگا. اور جب ان کی حکومت آتی ہے تو پھر سب کچھ وہی کرتے ہیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں. تو یہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، ایک نظریاتی مسلمانوں کا ملک ہے. اس کو اپنی جکڑ میں لینے کے لیے عالمی قوتوں نے بڑی سازشیں اس پر مسلط کی ہے. اور ان سازشوں میں سے ایک معاشی عدم استحکام ہے اور IMF کا تسلط ہے. ملک ہمارا ہے، مرضیاں ان کی ہیں. گندم ہماری ہے، چاول ہمارا ہے، پانی ہمارا ہے، مرضیاں ان کی ہیں. آپ اندازہ کر لیں. اور پھر آپ دیکھیں میڈیا وار، بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، کم افراد خوشحال گھرانہ. مسلمانوں نے عیالداری جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. آپ اندازہ کریں. دینی تعلیم لینا چھوڑ دی، کافروں کی ڈگریاں، پیسے ہمارے، کمائی ہماری، جا ان کو رہی ہے. فیشن، لباس ان کا، خوراک ان کی. یہ KFC، یہ میکڈونلڈ، یہ HFC، یہ کیا نام ہے اس کا، ملٹی نیشنل کمپنیاں. بعض کمپنیاں مجھے ان کے نام بھی نہیں آتے. تو پاکستان کے اندر جو سرمایہ دار ہے، جو بیرونی ڈالر سے انویسٹ کرنے والا ہے، وہ تو ٹیکس ہی نہیں دیتا. اور ٹیکس کس پر ہے؟ غریب پر. پیدائش سے لے کر موت تک، بچے کے پہلے لباس سے لے کے کفن تک ہم ٹیکس دیتے ہیں. نہ مسجد، نہ قبرستان، نہ کوئی تعلیمی دینی ادارہ، نہ کوئی دینی بندہ اس سے مستثنا ہے ہی. ہم کوئی ان کو نصیحت کر دینا کتنے رہنا ہے، کی کرنا ہے، تینوں پیسے کتوں دینا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ پرواہ نہیں ہے. ہم آپ کی برائی کو برائی بھی کہیں گے، اچھائی کو اچھائی کہیں گے، آپ کو نصیحت کریں گے. آپ کی حکومتیں گرانے کے ہم قائل بھی نہیں ہیں. خارجیوں والی جتنی چیزیں ہم اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن یہ جو حالات ہیں، مظلوموں کی بد دعاؤں سے بچیں، قتل کرنے سے بچیں، ظلم کرنے سے بچیں. بے شک یہ یہ بڑی پیاری بات کی ہے کہ حالات ہمارے جیسے بھی ہو جائیں، تنگی ہو یا فراوانی، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رجوع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو رجوع ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایک اور بھی چیز ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب ہم 5 سال پورے کر لینا
ایک تو ووٹ کے ذریعہ، اگر کوئی سمجھتا نا کہ ووٹ کے ذریعہ حکمران آتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں. یہ حکمران ووٹ کے ذریعہ نہیں آتے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی قوت اور اختیار کے بل بوتے پر آتے ہیں. اندرون سندھ آپ جائیں، میں نے وہاں پر وقت گزارا ہے دعوت دین کے لیے. یقین جانے پورا ہفتہ وہاں پر کئی علاقوں میں بجلی نہیں آتی، چوری ہوتی ہے. جس مکان پر میٹر لگا ہونا اسے کوئی خریدتا نہیں ہے کہ میٹر لگا ہوا ہے ہم بل کہاں سے دیں گے. یہ حالات ہیں. اور ہماری شعور والی عوام جو ہے وہ پھر زرداری صاحب کو گلگت بلتستان کے اندر لے آئی ہے، بھٹو زندہ ہے. تو یہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہے، شعور کا بھی استعمال نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالم ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے محفوظ ہمیں بچائے. یہ جتنی فورسز ہیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس میں ہماری اعمال کی کوتاہیاں بھی شامل ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے.